رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر جمی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم آج کی اس نشست میں ماہ رجب المرجب سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ماہ رجب یہ مسلمانوں کے پاس احترام اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد سے متعلق مستقل اس کا حکم بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی تعداد گنتی اللہ کے پاس 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اور انہی 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو منہا 4 حرم سے استثناء فرما دیا، یعنی 12 مہینے تو ہے لیکن 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 حرم، یعنی حرمت والے مہینے۔ یہ قرآن مجید ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں، تفصیلی آیت ہے، ہم اس کے ایک حصے کو لیے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں میں اس بات کو رکھیں کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن مجید سے اس کی حرمت ثابت ہے، جس میں رجب شامل ہے، اور یہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جس کا احترام، جس کی تعظیم مسلمانوں سے پہلے والی قوموں نے بھی کیا ہے، اور اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں، اس کی تعظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس کا حکم بیان فرمایا، جیسا کہ بہت سے تاریخی واقعات اور حکایات میں اس بات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میں چونکہ قرآن مجید میں جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو احادیث شریفہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رجب، جب رجب شریف داخل ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف آتے تو کیا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب، دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، وہ شعبان، اور شعبان میں، اور اسی طریقے سے رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اب آپ دیکھیں جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام فرما رہے ہوں، اور اس مہینے کے آتے ہی آپ دیکھیں گے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آتے ہی یہ اہتمام کرتے، ایک آدھ بار ایسا نہیں بلکہ متعدد بار ایسا ہوتے رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما۔ پھر دوسری حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رجب کی جو نسبت ہے، ارے وہ ذات بابرکت جس پر ہمارا ایمان ہے اور جن کے صدقے میں، جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا، خدا کی معرفت ملی، اور خداوند قدوس کے انسانیت کے لیے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے توسط سے ہمیں دیا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارے آج پوری دنیا اولیاء اللہ کا احترام کیوں کرتی ہے؟ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو پھر رجب کا بھی اہتمام بنا کسی تشبیہ اور تمثیل کے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اولیاء اللہ کا اکرام ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، ان سے لگاؤ ہوتا ہے، ان کی طرف ہمتاً ہر مسلمان تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ ان کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، ان سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ کیوں؟ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب اللہ کے دوستوں سے اتنا لگاؤ ہو تو پھر رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو رجب کے ساتھ بھی مسلمانوں کا یہی لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری حدیث شریف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث، تیسری حدیث شریف، لما سمیہ رجب، رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا یترجب فیہ خیر کثیر، اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں، اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں رجب میں۔ اور چوتھی حدیث شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ میں مزید اس کی اور دو چار تفصیلی روایت ہے اسی سے متعلق، ہم آنے والے دنوں میں، آنے والے مزید تفصیلات میں اس کو رکھیں گے کہ دوسری حدیث سے متعلق جو آگے کی بحث آ رہی ہے کہ من صام فی رجب یوما واحدا سقاہ اللہ من ذالک النہر، من ذالک النہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی رجب میں روزہ رکھتا ہے، صرف یوما واحدا، ایک دن روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب کرے گا۔ یعنی آپ دیکھیں گے جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے اس روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے سیراب فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث، چوتھی حدیث شریف، پانچویں حدیث شریف ہے صوم اول یوم فی رجب کفارۃ ثلاث سنین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی احادیث شریفہ ہے کہ جو کوئی رجب میں ایک روزے کا اہتمام فرماتا ہے کہ اس کے لیے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ایک روزے کا اہتمام بتایا گیا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام بتانے کے ساتھ ساتھ خود اہتمام کیے بھی ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزوں کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یفطر حتی نقول لا یصوم، پھر کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ترک فرماتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا رجب میں اہتمام بھی فرماتے ہیں اور اہتمام کو ترک بھی کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرے اس عمل سے میری امت کو اس روزوں کی تاکید نہ آ جائے، اور میری امت اس کے اہتمام میں اگر غفلت برتے تو گناہ گار نہ ہو جائے۔
اسی لیے شارحین حدیث اس طرح کی اس میں تشریح فرماتے ہیں۔ اور بھی بہت سے احادیث شریفہ ہیں کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ بزرگان دین نے رجب المرجب کی جو توضیحات اور اس کی تشریحات کی ہے، میں آپ کو انہی کے کلمات رکھتا ہوں۔ پوری امت اسلامیہ کے اکابر اور اسلاف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ رمضان شریف تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف سب سے بابرکت مہینہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر رجب شریف کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا مہینہ۔ دیکھیے آپ، رمضان شریف، پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف، پھر اس کے بعد رجب، یہ مہینہ ہے، اس کی تعظیم۔ اسی طریقے سے اور ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے۔ یعنی جیسے مسلمانوں کے پاس اسلامی عقائد میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہت سی کتابیں ہیں، جیسے قرآن مجید آپ دیکھتے ہیں، تورات شریف اور زبور، انجیل، اسی طریقے سے بہت سے صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر اترے، ابراہیم علیہ السلام پر اترے، تو اس طریقے سے جتنے بھی پیغمبروں پر صحیفے اترے ہیں، ان سارے صحیفوں میں قرآن مجید کو جیسی اہمیت، جیسا مقام، جیسا رتبہ حاصل ہے، رجب کی فضیلت بھی تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی لیے اس کے اہتمام میں غفلت قطعاً نہیں برتنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں جو اہتمام اور اس کا احترام جو بتایا گیا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا احترام اس قدر، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام اس قدر ہوتا تھا کہ اس مہینے میں اس کے احترام کے قاتل اگر کسی شخص کو اس کے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو وہ اس مہینے کے احترام کے قاتل اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ اب یہ احترام تھا صرف رجب کے قاتل، لیکن بعد میں ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کے آنے کے بعد اور بہت سی آیات جہاد سے متعلق جب نازل ہوئی تو اس حکم کو منسوخ قرار دیا، لیکن تعظیم برابر کی جائے گی، تعظیم برابر ہوگی۔ اسی طریقے سے جب رجب آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے رجب کی جیسے گھڑیاں شروع ہوتی ہے تو رجب کا پہلا جب جمعرات آتا ہے تو ہمارے اپنے اسلاف کے پاس یہ بات بتائی جاتی ہے کہ رجب کی جب پہلی جمعرات آتی ہے اور اس شب کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یہ بابرکت رات ہوتی ہے اور اس عبادتوں کا، ریاضتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں رجب کے 3 حروف ہیں اور اس 3 حروف کے 3 معنی پر آپ نے روشنی ڈالی۔ فرمایا کہ را جیم با، را سے مراد رحمت الہی ہے، رجب آتے ہی رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، تو اب جب رحمت الہی کی برسات ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جرموں سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رجوع ہونا چاہیے۔ پھر جب جیم سے یہ مراد ہے تو با کیا ہے؟ با سے مراد بر ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ رجب میں اہتمام ہونا چاہیے، اور آج تو ہمارے پاس مسلمانوں کے یہ اہتمام کچھ حد تک ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا بھی ہے تو گھر کی خواتین میں ہوتا ہے، مرد حضرات میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری اپنی خواتین گھر کی ایسے بابرکت ایام سے، مہینوں سے اور اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں جہاں تک خواتین کی اہمیت اور ان کے اپنے مقام کو بتایا گیا ہے، وہ اپنے طور پر کچھ حد تک ایسی کوششیں کرتی ہے جس کوشش میں مرد حضرات نہیں ہوتے۔ اسی لیے مرد حضرات بھی اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ اور بعض احادیث شریفہ میں تو ایسا بھی ہے، جیسا کہ میں آپ سے پہلی حدیث شریف رکھا تھا کہ یقال لہ رجب، جو جنت میں نہر ہے اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ماؤہ ابیض،
اس کا پانی سفید ہوگا، کس سے؟ من اللبن، یعنی اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وہ احلا من العسل، اور میٹھا ہوگا، شیریں ہوگا، کس سے؟ شہد سے، شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ من صام یوما من رجب سقاہ اللہ من ذلک النہر، جو رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے سیراب فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں تو سختی کے ساتھ اور بھی سفید ہوگا، یعنی ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، یعنی دودھ سے بھی زیادہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ دودھ سے زیادہ اس نہر کا پانی سفید ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کتنی کیا احادیث شریفہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، بہت سی احادیث شریفہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق جو فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتایا کہ وہ بہت سی احادیث شریفہ میں آئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس مہینے کے روزوں سے متعلق سنا، اس مہینے میں کچھ ایسی گھڑیاں آتی ہے جو انتہائی بابرکت ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے شب معراج، 27 معراج، شب معراج جو اس مہینے میں آتی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ اتنی بڑی شب ہے کہ اسی مہینے میں آتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے اس مہینے کا حد درجے اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے بزرگان دین نے کیسے اس مہینے کے احترام میں، اکرام میں مصروف ہوتے ہوئے جو ان لوگوں نے مشاغل اختیار کیے تھے۔ آپ سنیں گے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کا وجود اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ اس زمین پر قریب 60-70% پانی ہے، یا یوں سمجھے کہ 60% پانی ہے اور باقی 40-35% خشکی ہے، جس میں انسان اور دیگر مخلوقات رہتی۔ تو نہ جانے کتنی نہریں ہیں، بے حساب نہریں ہیں، اور یہ ساری نہروں کو اللہ کی جانب سے جیسے ہی ماہ رجب المرجب آتا ہے تو اس بات کا شرف ملتا ہے کہ وہ زمزم کی زیارت کرتی ہے، اور زمزم کے سارے فیوض و برکات کو لے کر اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اور جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام اٹھ کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا کرے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، یہ ہمارے بزرگان دین کے وظائف تھے اس مہینے میں۔ اسی لیے اور بھی حکایات بہت سی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب طوفان کے دنوں میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے تھے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اس کی برکت سے کشتی 6 مہینے چلتی رہی اور عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اب دیکھو اب نوح علیہ السلام کیا ہے، نوح علیہ السلام یہ انبیاء سابقین میں اولین ہیں۔ نوح علیہ السلام بہت قدیم نبی ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اس کے فوری بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ تو یہ رجب کا احترام، اکرام اور اس کے روزے کا اہتمام نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ خواتین میں بطور خاص یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، بابرکت دن ہوتے ہیں، اس کا جو احترام اور اہتمام خواتین اسلام نے کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل رشک بات ہے۔ آپ دیکھیں گے بصرہ میں ایک عورت بڑی عبادت گزار گزری ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں میں رجب المرجب میں عبادت کرتی رہی، مگر اولاد نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا اور ان کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑے کفن میں رکھ دیے۔
جب اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں عورت کو کفن دیا گیا تھا وہ تو گھر ہی میں موجود ہے اور اس کے اپنے کپڑے گھر سے غائب ہیں۔ اس سے ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تم اپنے کپڑے پکڑ لو، ہم نے خود اس عورت کو ان کپڑوں کا لباس پہنا دیا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ دیکھو آپ، یہ کتنی بڑی حکایت ہے اور نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عورت ہے اور وہ انہی کپڑوں میں دفن ہونا چاہتی تھی جن میں وہ رجب المرجب کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو یہ کیسا اہتمام تھا ہوگا، وہ کیا عبادتیں کرتی تھی، اور اس عورت کو رجب کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ان کپڑوں کا بھی اہتمام تھا جن کپڑوں میں وہ اس مہینے میں عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوا کرتی تھی، اور اس نے اس بات کی وصیت کر دی کہ دیکھیں انہی کپڑوں میں مجھے کفن دی جائے۔ لیکن بچوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور دوسرے کپڑوں کی کفن دی، تو اللہ کی طرف سے ایسا اس پر کرم ہوا کہ وہ جو کفن میں کپڑے دیے گئے تھے وہ تو رہ گئے، وہ جو ماہ رجب میں کپڑے استعمال کی تھی اس کی وہ کفن میں چلے گئے۔ تو یہ ہماری امت کے احوال ہے جو ان لوگوں نے ایسا رجب کا اہتمام کیا تھا۔ اب میں آخری بات آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں، بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے کہ یہ جو رجب المرجب میں اہتمام جو ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے، جیسے میں ابھی نوح علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو بتایا اور یہ بوڑھیا کا قصہ سنایا، اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے اور اس دوران ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ سوچو آپ، پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ اللہ سے درخواست کیے تو اللہ نے اجازت دی، پہاڑ نے بات کی۔ آپ کا اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، یہ تیری چمک دھمک کیسی ہے؟ تو پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، یہ اس مرد مجاہد کو میرے سامنے حاضر فرما۔ تو پہاڑ ہٹ گیا اور اس سے ایک حسین اور جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، میں نے خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک پا سکوں تاکہ میں ان کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس وقت 600 سال میری عمر ہے اور میں اس وقت سے عبادت میں مصروف ہوں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدیہ کا جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بزرگ ہوگا۔ اللہ، آپ دیکھیں یہ بھی واقعہ نزہۃ المجالس میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ آپ دیکھیں گے کیا ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی سہولتیں اور ایسے مواقع ہیں، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دی اور ثواب اتنا کہ ہماری عمریں گزر جا سکتی ہیں لیکن یہ ثواب ہمارے مقدر نہیں ہو سکتا۔ لیکن سہولت ایسی ہے کہ وہ 600 سال سے اللہ کا بندہ خدا کے حضور عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے پوچھتے ہیں تو پہاڑ عرض کرتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام،
مجھ میں ایک بندہ خدا ہے جو مصروف عبادت ہے. پھر آپ نے اس بندے سے گفتگو کی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے. میں نے دعا کی اور آج 600 برس سے اس کی عبادت میں ریاضت میں مصروف ہوں. آپ نے اللہ سے عرض کی مالک یہ 600 سال سے عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے، شاید اس سے بڑھ کر بھی تیرے پاس کوئی بزرگ ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی بزرگ اور میرے پاس محبوب ہو سکتا ہے، میرے محبوب کا وہ امتی جو ماہ رجب میں روزے کا اہتمام کرتے. تو یہ ماہ رجب المرجب کی اہمیت اور اس کا اہتمام اور اس کی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اس مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.